السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رائمنڈ شیخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیل. بات سلام کے عرض ہے کہ ہم یہاں خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. ہماری آج کی بات چیت کا موضوع ہے سیریز اور سیزن 1 کے دا 7 وائلز آف دا سول کے ایپیسوڈ نمبر 3 کی. ایپیسوڈ 3 ٹیمپرری ورلڈ، یعنی کہ جب ہم نے پچھلی مجلس میں بات کی تھی نفس کی، یعنی کہ وہ پردے جو رب اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان اور رب کے بیچ میں حجاب آ جاتے ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ سب سے گہرا ویل انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن جب نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو کس طرح سے کھینچتا ہے، اور یہیں پر آتا ہے تیسرا وائل. یعنی کہ آج ہم بات کریں گے ٹیمپرری ورلڈ کے بارے میں، یعنی کہ حب دنیا، یعنی کہ دنیا کی محبت. اور سب سے پہلے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اور گھر کیا؟ گھر دنیا ہے یا کیا پیسہ دنیا ہے؟ کیا بزنس دنیا ہے؟ کیا فیملی دنیا ہے؟ بہت لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ریجیکٹ نہیں کرتے. مسئلہ دنیا کا ہونا نہیں، مسئلہ ہے کہ دنیا کو اور دنیا کے دل کے اندر گھس جانا. اب اس میں ڈفرینس سمجھنے کی ضرورت یہ پیش آتی ہے کہ ہاتھ میں دنیا کا ہونا پرابلم نہیں ہے، دل میں دنیا کا ہونا پرابلم ہے. یعنی کہ تو دنیا میں جو تجھے چاہیے تو خواہش کر بندے، مگر دنیا کی چاہت کو اپنے دل میں نہ رکھ. اب قرآن ہمیشہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے، یعنی کہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ فانی ہے. یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس طرح یوتھ جو ہے وہ چلا جائے گا، بیوٹی بھی چلی جائے گی، پاور بھی جائے گی، ویلتھ بھی جائے گی، اور اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. جس اسٹیٹس کو بنانے کے لیے جد و جہد، مشکل، ایگزام اور نہ جانے کتنی آزمائشوں سے ایک انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک دن یعنی کہ جب وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ انسان پر موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو یہ سارے معاملات اور یہ ساری کتاب زندگی کی بند ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں. ایک دن نام بھی رہ جائے گا یا نہیں یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک آپ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں گے اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ اس دنیا کے معاملات سے لا تعلق، یا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا نام بچا بھی ہے یا نہیں، پھر انسان کو کس چیز پر اتنا فخر محسوس ہوتا ہے. اور ٹیمپرری ورلڈ کی بات اگر ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا جو ڈسیپشن ہے وہ کیا ہے، یہ ایلیوژن کریٹ کرتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے. یعنی کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی بہت وقت ہے. جس طرح سے انسان ایک عام معاملات پر یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کام کو میں کل دیکھوں گا، مگر وہ اس بات سے انجان ہے کہ کل کس نے دیکھا، کیا معلوم اس کی زندگی میں کل کی شام ہوگی یا نہیں، کل کا دن ہوگا یا نہیں. توبہ بعد میں، عبادت بعد میں، ٹرانسفارمیشن بعد میں. یہ نفس کہہ رہا ہے کہ انجوائے کر لے، ریٹرن لیٹر، مگر گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اگلا سانس بھی پرومس نہیں. یعنی کہ انسان کی زندگی سانسوں پر مبنی ہے.
ادھر آپ کو سانس آنا بند ہوا اور ادھر آپ کی زندگی ختم ہوئی اور زندگی کی مہلت ختم ہوئی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان دنیا میں مسافر کی طرح رہے، اور مسافر پرماننٹ گھر نہیں بناتا۔ یعنی کہ جس طرح سے آپ کسی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں ایک مہمان خانہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ رات گزر ہو جائے، اور پھر صبح کو آپ اپنی منزل کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور مسافر اس طرح سے اپنے راستے میں سفر کرتا ہوا ٹھکانوں کو بدلتا ہوا چلتا ہے۔ اور میرا جو گھر ہے وہ اصلی گھر کچھ اور ہے، یہ نہیں۔ اب سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹیمپرری اسٹیشن اور ٹیمپرری یا پرماننٹ ہونے کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اب جو حب دنیا ہے، یعنی کہ حب دنیا سے مطلب کہ صرف لگژری نہیں، یہ ایک سبٹل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی دنیا کو پیار دکھاتا ہے منی آبسیشن میں، کیونکہ جو یہ معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی کبھی آپ کو جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ دنیا خوبصورت لگتی ہے ایک الگ انداز میں، اور پھر پیسے کا آبسیشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو یہی دنیا انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن سے بھر جاتی ہے۔ ایسا اس وقت لگتا ہے کیونکہ کیفیات آپ کو بدل کر ایک نیا چہرہ دکھا رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کمپیریزن، کبھی امیج مینٹیننس، اور کبھی اپروول ایڈکشن، اور آج سوشل میڈیا ہی اس ویل کو اور ڈینجرس بنا رہا ہے، کیونکہ انسان یہاں پر کمپیریزن کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے اور میرے پاس کیا چیز نہیں ہے، اس کی لائف کیسی ہے اور میری لائف کیسی ہے، اس کی سکسیس کیسی ہے، میرا فیلئر کیسا ہے، اور دھیرے دھیرے قلب میں بے چینیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور سکون غائب ہو جاتا ہے، شکر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح صوفی اور بزرگ کہتے ہیں کہ جس چیز سے تمہارا قلب بندھ جاتا ہے وہی تمہارا امتحان بنے گی، کیونکہ یہ ایک بہت سنجیدہ اور بہت ڈیپسٹ لائن ہے، کیونکہ جب آپ کا قلب کسی چیز کے آگے یا تو جھک جاتا ہے یا کسی چیز کے آگے آ کر لاجواب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسپیچ لیس، یعنی کہ کسی چیز سے آپ کا دل بندھ جانا، تو وہی تمہارا امتحان بھی بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو اسی ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے۔ سوچئے کہ اگر تمہارا دل پیسے سے بندھا ہے تو تم کو لاسز تمہیں توڑ ڈالیں گے۔ انسان سے اگر بندھا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو سیپریشن آپ کو ہلا دیں گے۔ اسٹیٹس سے بندھا ہے تو آپ کو انسلٹ تمہیں جو ہے جلا دے گا، اور دنیا کا اٹیچمنٹ ونریبل کریٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ فقیر ہی بنو۔ صحابہ کے اندر جو ویلتھی لوگ بھی تھے، مسئلہ ویلتھ نہیں ہے، مسئلہ وارشپ ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ تکبر میں اتنا بھر جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری محنت کے نتیجے میں مجھے ساری دولت، شہرت، عزت ملی ہے، جبکہ انسان کا کام محنت کرنا ہے۔ اس محنت کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اگر عطا کر دے بخوبی، تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور جب آپ نے محنت کی اور آپ کو وہ ساری چیزیں مل گئیں، لیکن جب آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے، اور پھر آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جب ویلتھ آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کے پاس وہی عبادت کرنے کا وقت نہیں بچتا۔ تو تم پیسہ اون کرتے ہو یا پیسہ تمہیں اون کر رہا ہے؟ شریعت کا وزڈم دیکھیے کہ روزہ ہے، اور روزہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ڈیزائر کو ڈسپلن میں بنا رہا ہے۔ زکوٰۃ کیا کر رہی ہے؟ اٹیچمنٹ کو بریک کر رہی ہے۔ صدقہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جو پوزیشن ہے، سافٹنس ہے، یعنی کہ نماز کیا کر رہی ہے؟ روزہ یاد دلا رہی ہے تم بندہ ہو، آنر نہیں۔ اور ٹیمپرری ورلڈ کی ایک اور ریئلٹی یہ کہ پرومس بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیلیور کم ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بس سب کچھ یہیں مل جائے اور پھر سکون ہی سکون، اور پھر مل جاتا ہے سکون
نہیں، پھر نیکسٹ ٹارگیٹ، پھر نیکسٹ ٹارگیٹ، پھر نیکسٹ ٹارگیٹ، اور اینڈ لیس چیزنگ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سول کو دنیا سے پرماننٹ سیٹسفیکشن مل ہی نہیں سکتا. روح کی غذا جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور جب آپ روح کی غذا کو اس کی غذا دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ اس دنیا میں کب تک کسی چیز سے دل لگا سکے گی؟ کیونکہ ایک ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر دوسری ضرورت کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہوگا. اب روح کی غذا تو جب کچھ اور ہے تو روح کو جو چاہیے وہ دیجیے، اور روح کو چاہیے ہوتا ہے ذکر، پیشنس، ڈیوائن کنیکشن. اب خود سے پوچھئے کہ میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں یا رہی ہوں. جو میں چیز کر رہی ہوں اگر مل گیا تو کیا میرے دل کو، میرے قلب کو سکون مل جائے گا، یا پھر ایک اور چیز شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ جس طرح سے مان لیجئے فار ایگزامپل آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، تب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے وہ چاہیے. اگر وہ مل جائے آپ کو تو اس کے بعد فار ایگزامپل اس کے اپنے ونڈ نکل کر سامنے آتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر ایک نئی چیزنگ شروع ہوگی کہ یہ ویسا کیوں نہیں ہے جیسا مجھے اس کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایک بیک ٹو بیک چینج شروع ہوگی، اور اس کے بعد یہ چیزنگ چلتی رہے گی کیوں کی شکل میں. یہ دنیا بری نہیں ہے، مگر یہ فائنل ڈیسٹینیشن بھی نہیں ہے. ٹیمپرری ورلڈ کو ٹیمپرری سمجھنا ہی حکمت ہے، اور اسے برج بناؤ، ہوم مت بناؤ. آج کی مجلس سے ایک لائن یاد رکھیے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں. جس دن دنیا دل میں آپ کے سما گئی تو ویل موٹا ہوتا جائے گا. جس دن یعنی کہ حجاب، جس دن اللہ دل میں سینٹرل ہو گیا ویل باریک ہوتا جائے گا. اور ایپیسوڈ از ان invitation to observe your attachments, your caution, your dependency, your recognize what owns your heart, because sometime the third while is not the world itself, it is our attachment to it. And السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.